میں ایک دو سوالات آپ کی خدمت پر رکھنا چاہوں گا، امید آپ کھل کے جواب دیں گے. کوئی کوشش نہ کرے سونے کی. آج میرے اور آپ کے نبی کا ذکر ہو رہا ہے، نعت رسول مقبول پڑھے جانے لگی ہے. دیکھیے گا قرآن مجید نعت پڑھتا کیسے، جو صرف فضائل کے ضمن میں نہیں ہوگی، جو صرف مراتب کے ضمن میں نہیں ہوگی، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شانوں اور کاندھوں کے اوپر یہاں اور وہاں پھول نہیں سجائے گی، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ حقوق جو بنیادی حقوق نبی کے ہوتے ہیں اپنی امت کے میں، وہ امت سے ان حقوق کا مطالبہ کرے گی. ادا کرو حق میرے نبی کا، یہ ادا کرو میرے نبی کا یہ حق. کیوں نہیں کرتے؟ تو مقام نبوت بڑا جھگڑتے ہیں مقام نبوت پہ. جی میں سکا ہوں تو تسی سکے نہیں، تسی سکے نہیں تو میں سکا ہوں. یہی رولے نے. اور کیا رولا ہمارا درمیان اس وقت؟ میرا ایک سوال ہے آپ سے، کیا آپ کی یادداشت کے اندر، میری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، کیا آپ کی یادداشت کے اندر کوئی ایک پیغمبر، ایک رسول، ایک نبی، کوئی ایک مسیحا اور کوئی ایک مصلح، اصلاح کرنے والا، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، آخری نبی تک جو خاتم النبیین ہے، کو ایک بھی ایسا آیا ہے کہ جس کو اللہ نے بھیجا ہو اور اس لیے بھیجا ہو کہ آپ جائیے اور پہلے سے موجود نظام کے تحت کیا کیجئے؟ زندگی گزارئیے. نہیں سمجھ لگی سوال کی؟ کیونکہ یہ موضوع نہیں ہے ہمارے. چوبیس سال لٹریچر پڑھے اور جلدی سمجھ آ گئی ہے، لیکن ایڈا سوکھا نہیں ہے. یہ سمجھ لگتی ہوتی، اس امت کو یہ بات سمجھ لگی ہوئی ہوتی تو امت کی یہ حالت نہ ہوتی. امت کو 2 4 5 6 چیزیں نبی کے حوالے سے سمجھ لگی ہیں. میں ہر طرف کی بات کروں گا، 2 4 5 6 چیزیں اتنی سمجھ لگی ہیں کہ ہمیں اونچی آمین کہنا ہے یا نہیں کہنا. مطلب واللہ کسی کے خلاف بات نہیں کی جا رہی، دونوں سنتیں ہیں اپنے اپنے موقع کے اوپر. سنتیں ہیں دونوں اپنے اپنے موقع پہ حسن نے کی ہے. کون سی اولا اور کون سی غیر اولا، یہ بحث نہیں ہو رہی اس وقت کس کا اجر زیادہ اور کس کا اجر کم ہے. کوئی ایک نبی اور پیغمبر اور رسول بتا دیجئے. ہمت کیجئے، اپنی یادداشت کے گھوڑے دوڑائیے، اپنا تاریخ کا مطالعہ تازہ کیجئے، اسے لاسامنے رکھیے. کوئی ایک نبی پیغمبر بتا دیجئے جسے اللہ نے بھیجا ہو کہ آپ نے پہلے سے موجود بدعقیدگی، بے رہروی، ظلم و عدوان کے نظام کے تحت آپ نے کیا کرنی ہے؟ جا کے زندگی گزارنی. آپ نے کچھ نہیں کہنا، آپ نے کہنا میں تو غیر سیاسی ہوں، مجھے کیا لینا دینا جناب نظام کے ساتھ. بس آپ نے شریف بننا ہے، اپنی انفرادی دائرے کے اندر آپ نے دیانتدار بننا ہے، آپ نے صادق اور امین ہونا ہے، آپ نے کردار اور اخلاق کے بلند ترین معیار پہ ہونا ہے. لیکن جو موجود پہلے سے نظام چل رہا ہے بدعقیدگی کا، بد اخلاقی کا، بد انصافی کا، جو رجحانات اور جو فیشن اور جو ٹرینڈ پہلے سے قائم ہے عقیدے کے میدان میں، معیشت کے میدان میں، عدل اور انصاف کے میدان میں جو رویے پہلے سے جاری ہیں، آپ نے جا کے نہیں چھیڑنا ہے. کوئی ایک پیغمبر اور نبی بھی اس کی آیت بتائیے ذرا. آپ نہیں کہیں گے خدا کی قسم آپ نعت پڑھ دیں گے پوری کی پوری. کوئی ایک بھی آیا نہیں آیا. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، خود قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اور یہ 3 مقامات پر 3 مختلف جو ہے وہ تتموں کے ساتھ آئی ہے، 3 مختلف جو ہیں وہ فنشنگ ورڈز کے ساتھ آئی ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. اگرچہ کفار کو جتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. پھر ایک جگہ فرمایا اگرچہ مشرکین کو، اور اس مشرک سے مراد صرف عقیدے کے مشرک نہیں ہیں، اس مشرک سے مراد شرک فی الاحکام والے بھی ہیں، شرک فی پالیسی والے بھی ہیں، شرک فی قانون سازی والے بھی ہیں. کہ اگرچہ یہ مشرکوں کو، کافروں کو جتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس معاملے میں کافی ہے